جشن منایا پاکستان پیپلز پارٹی خان صاحب کے 3 سال کی جو کارکردگی ہے ہم وہ عوام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں اور عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں خان صاحب کے 3 سال کیسے گزرے ہیں۔ تو میں آپ کو فتح کے عوام کے جو رائے ہے ملک اور قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس لیے جگہ جگہ جہاں سے ہم گزرے ہیں وہاں یہاں کے عوام کا بڑا تعداد نے ہمارا استقبال کیا ہے۔ وہ عوام خان صاحب کی جو 3 سال کا کارکردگی ہے اس پہ بالکل ہی مطمئن نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو یاد ہے کہ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ پچھلے 3 سالوں میں خان صاحب نے گھر بنانے کے بجائے غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو یاد ہے کہ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی تھی، 1 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور پاکستان کا نوجوان کشمیر سے لے کے کراچی تک روزگار کے لیے اپنے ہاتھ میں دونوں ڈگری لے کر پھر رہے ہیں، مگر روزگار نہیں مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی خان صاحب نے ان پچھلے 3 سالوں میں روزگار چھین چکے ہیں۔ آپ کے سامنے ہمارا سٹیل ملز کے ملازمین کا اگزامپل ہے، جہاں سٹیل ملز جو اس صوبے کے اس ملک کے اثاثہ ہے اس کو بند کر کے 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کروا دی تھی۔ حال ہی میں کورٹ سے جو آرڈر آیا ہے جس کے تحت 16,000 خاندانوں سے روزگار چھینا جائے گا، اس پہ بھی خان صاحب یہ بھی خان صاحب کی کارکردگی میں گنا جائے گا۔ جگہ جگہ پاکستان کی عوام کا پکار ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس عذاب سے، اس نالائق، نااہل، ناکام ترین حکومت سے کسی نہ کسی طریقے سے نجات ملے۔ جنہوں نے ان کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے ان کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ خان صاحب کی حکومت نے جہاں روزگار کا چوری کیا ہے وہاں پانی کا چوری کیا ہے، جہاں چھت کا چوری کیا ہے وہاں خان صاحب نے اس صوبے کے جو وسائل ہے، جو ریسورسز ہے، اس کو بھی اپنے عوام سے چھینے کی کوشش کی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام نے اس حکومت کو مسترد کیا ہے، پاکستان کے عوام نے خان صاحب کی کارکردگی کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں اگر خان صاحب کی کارکردگی کہیں نظر آیا ہے تو تاریخی غربت کی شکل میں نظر آیا ہے، تاریخی بے روزگاری کی شکل میں نظر آیا ہے، تاریخی مہنگائی کی شکل میں نظر آیا ہے۔ اور اب پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد وفاقی جماعت ہے جو ہر پسماندہ، ہر محروم طبقہ کی بات کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو غریب کی بات کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو غریبوں کو ریلیف پہنچاتی ہے۔ اس حکومت کی معاشی پالیسیز نے، پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل نے امیروں کو ریلیف پہنچایا ضرور ہے، مگر غریبوں کو صرف اور صرف تکلیف پہنچایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم ایسا ایک عوامی حکومت بنائیں جو عوام کا نمائندگی کرے، جو عوام کا مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، جو عوام کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کرے، نہ کہ عوام کو دکھ اور تکلیف پہنچائے جیسے کہ خان صاحب کی حکومت نے پہنچایا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ شاہد ایک منٹ ارباب لوکل صاحب۔ جب آپ ٹھٹے کے دورے پہ تھے بلکہ ہیں، جب مکلی بائی پاس میں آپ خطاب کر رہے تھے تو اس وقت دوسرا خطاب بھی آیا تھا آئس پی آر کا۔ جی سر۔ آئس پی آر کے خطاب میں افغانستان کی صورتحال کو بیان کیا گیا۔ کل افغانستان میں دھماکے بھی ہوئے ہیں اور امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان میں داعش ہے۔ آپ نے پہلے دن ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں افغانستان کی صورتحال پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔
आपके खदशात को तकलीफ मिल रही है कि हमारे पड़ोस में अमन की बजाय दोबारा धमाके शुरू हो गए, जिसका पाकिस्तान को हर वक्त जब भी अफगानिस्तान की सूरत खराब होती है पाकिस्तान की सूरत भी अच्छी होती है। तो ये नई जो डेवलपमेंट हुई है दाइश का वहाँ होना और फिर तालिबान का कब्जा करना, तो फिर हम कह रहे हैं कि हमारी धरती किसी को इस्तेमाल नहीं। आपका शुक्रिया जी। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान पे जो दहशत गर्दी का वाक़या कल हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान के मज़लूम अवाम को टारगेट किया गया था, उस पे हम ज़रूर मज़ाहमत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस दहशत गर्दी के वाक़या में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस किस्म का जो दहशत गर्दी है ना पाकिस्तान की अवाम मानती है ना अफ़गानिस्तान की अवाम मानती है, और हमने सब मिल के किसी को ये इजाज़त नहीं देना है कि ना अफ़गानिस्तान का सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, और खुदा न खास्ता ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा सरज़मीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। हम समझते हैं कि जो हमने अपने सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए बॉर्डर का फेंसिंग करवाया है, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ की जाएगी, पाकिस्तान का सॉवरेनिटी का तहफ़्फ़ुज़ की जाएगा। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ इसका बात भी हुआ था कि वो बॉर्डर्स जो है वो सिक्योर्ड है, और सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको इजाज़त दी जा रही है बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए। हम समझते हैं कि जो भी सूरत हाल अफ़गानिस्तान में हो उसका ज़रूर असर होगा पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह से नहीं, हम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान की धरती पे ना कोई इत्तेहाद पसंद या ना कोई दहशतगर्द अपने शहरियों को नुकसान पहुँचा सके, उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपना सूरत हाल का जायज़ा करे, पाकिस्तान की हुकूमत अपना सिक्योरिटी सिचुएशन का ज़्यादा करे। हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान का अमल करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा है। हमने अपना पूरा जो CPEC के सिक्योरिटी प्लान है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, CPEC की सिक्योरिटी पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए CPEC पाकिस्तान की मईशत का एक असासा है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए एक असासा है, और जो पाकिस्तान के मुखालिफ है वो दहशत गर्दी के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और CPEC को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करे, और वो जो हमारा चीन के रिजर्वेशंस है इन दहशत गर्दी के वाक़यात के ऊपर, चाहे वो कवादर में दहशत गर्दी का वाक़या हो या दासू का दहशत गर्दी का वाक़या हो, उन पे हम चीन के एतराज़ात को भी दूर करें और हम अपने लिए अपना जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल करें। डॉक्टर शाहिद साहब जी। हाल है, उससे पहले जब रूस इस खतरे में आया था तो उस वक्त जो है 20 लाख अफगान शहीद थे वो आए और फिर सबने आकर सिंध में कराची में जो है अफगान बस्ती बनाई, और उसके जो सिंध की माशी सूरत हाल से उसके बाद हुई और जो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ी वो भी सबके सामने है। और अब एक दफ़ा फिर जो है यही सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है। उसके बाद जो है वफाकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को कहा है कि अब जो लोग आएंगे वो 1 महीने तक जो है दूसरे मुल्कों में जाने के बजाय यहाँ कराची में रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि फिर एक दफ़ा कोई हम नई अफगान बस्ती यहाँ कराची में आबाद करें और हमारी जो सूरत हाल है वो और जो है ख़राब होने लगे, अमन अमान के हवाले से, मईशत के हवाले से और क्राइम एक्टिविटीज़ जो है उसके हवाले से। बिल्कुल, हमें जहाँ तक हमारा क्राइम का सिचुएशन है या हमारा बॉर्डर्स है, हमारा सॉवरेनिटी है, हमें उन चीज़ों पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। जहाँ तक माजी का सूरत हाल है और आज की सूरत हाल है, उसमें अब तक एक वाज़ेह फ़र्क आया है। जिस तरीके से माजी में एक पूरा का पूरा आप फ्लड गेट्स खुले थे हमारे सरहदों पे और इतने बड़ा तादाद में लोग पनाह लेने के लिए यहाँ आ रहे थे,
ویسے آج تک ہمیں نظر نہیں آیا. جو آپ کراچی کا ذکر کر رہے تھے, جو وفاقی حکومت نے کن لوگوں کے لیے کہا ہے, جو میرے پاس انفارمیشن ہے, وہ لوگ کراچی میں نہیں رہیں گے, وہ امریکہ جا رہے ہیں, اور اس کا ٹیمپریری کوئی رکنے کے بعد اور کووڈ کا ٹیسٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ امریکہ چلے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان آتے ہیں تو وہ قانونی طریقے سے آئے, قانونی طریقے کو فالو کیا جائے, اور آج تک وہ فالو ہو رہا ہے. تو ہمیں اس میں سکون لینا چاہیے کہ اس وقت تک ایسے صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی صورتحال پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو اٹھائیں گے. صاحب, سندھ میں پانی کی شدید قلت ہے. سندھ کی جو ڈیل اینڈ ڈسٹرکٹ میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں پہ آپ آئے ہیں, کٹا, قدیم, سجاور, یہاں ابھی جو کاشت وہ نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں پہ جو سرکار ہے وہ بہت خراب ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ابھی 16,000 لوگوں کے آپ ذکر کیے ان کو نکالا گیا ہے, تو اس کو وہ دیپک پارٹی کے دور میں ان کو رکھا گیا تھا دیپک پارٹی کے دور میں, اور اب ان کو نکالا گیا ہے. تو وہ غریب لوگ ہیں, ان کو آپ کیسے اس کے کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چلانے کے لیے ان کو پرووائڈ کریں گے وکلا وغیرہ, یا کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ نے دو ایشوز اٹھائے ہیں, ایک پانی اور ایک یہ جو حق روزگار پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم پانی سے شروع کرتے ہیں. ارسا کا جو کردار رہا ہے خان صاحب کی حکومت میں, یہ تاریخ میں ان کا کردار اتنا جبرانہ اور اتنا ایسے نہیں رہا ہے. کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا پورا سندھ سراپا احتجاج تھا, جب 3 صوبے کے منع کرنے کے باوجود ٹی پی لنک کینال کھلوایا گیا تھا. اس مشکل سے نکلنے کے بعد آج بھی ٹی پی لنک کینال کھلا ہے, اور پورے سندھ میں بالکل ہم ٹیل میں ہیں, ہم تھٹا میں ہیں, جہاں اس کے اثرات سب سے زیادہ ہوتا ہے. مگر صوبہ بھر میں پانی کی کمی ہے, اور اس پانی کی کمی میں اضافہ ہوتا جائے گا. ناردرن سندھ میں بھی پانی کی کمی ہے, تو اگر ناردرن سندھ میں پانی کی کمی ہوگا تو ہمارا ڈاؤن اسٹریم کا صورتحال کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وفاق کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ حکومت وفاق کو نقصان پہنچاتا ہے جب وہ کسی صوبہ کا حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں. اس وقت یہاں کا عوام کے پانی کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. جب NFC ایوارڈ پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے تو وہ نہ صرف سندھ سے ناانصافی ہوتا ہے, مگر ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی ناانصافی ہوتا ہے, ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ارسا اپنے غیر جانبدار طریقے سے اس قسم کے فیصلے لیا جائے, ورنہ اس صوبے کے عوام بالکل برداشت سے باہر خدا نخواستہ نکل جائے, اور سڑکوں پہ آپ کو احتجاج نظر آئے گا. اس لیے جس تعداد سے پانی کی کمی ہے, جو ہمیں خطرہ ہے آگے جا کے کہ اس پانی کی کمی میں اضافہ ہوگا, اس کے لیے ہم بھی پریشان ہیں. اور ہم خان صاحب کی اور وفاقی حکومت کی انسانیت کی طرف سے اپیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک انٹرنیشنل روایت ہوتا ہے کہ لوور ریپیرین کا حقوق کا پانی کے لیے اس کو تحفظ دی جاتی ہے. ہم جب بھارت کے خلاف انٹرنیشنل کورٹس میں, انٹرنیشنل جورسڈکشن میں جاتے ہیں تو ہم لوور ریپیرین کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان لوور ریپیرین پہ ہے اور بھارت کو پاکستان کا حق نہیں مارنا چاہیے. تو پاکستان کا کیس کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے جب پاکستان خود اپنا لوور ریپیرین کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی تنظیم ہے, وہ چاہے وہ ہمارا پانی کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے, روزگار کے حق پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے, جو ہمارا NFC پہ, ہمارا گیس پہ, ہمارا وسائل پہ جو ڈاکے مار رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہمارا سندھ کے صدر نثار کھورو صاحب آپ کے سامنے ہمارا جو
احتجاج کا پلان ہے ان ایشوز کو نیشنل سطح پہ ہائی لائٹ کرنا اور اپنے عوام کے لیے ان کے حقوق چھین کے لینے کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا وہ روزگار کے حوالے سے تھا، اور جو سب سے لیٹسٹ ایگزامپل ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل غیر جمہوری قدم ہے، جہاں اس معاشی صورتحال میں، جہاں پاکستان میں معاشی بحران ہے، 16,000 خاندانوں سے روزگار چھینا گیا ہے۔ یہ ان کے حق تھا، یہ پارلیمان سے پاس ہوا ایک لا تھا جس کے تحت ان کو روزگار دلوایا گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ سندھ حکومت اپنا اپیل، اس کیس کی اپیل کے لیے، ان متاثرین کے لیے ہم لائرز کا پینل سندھ حکومت سے بھی دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا لائرز ونگ کا صدر لطیف کھوسہ صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ساتھ دے، مگر یہ ایک آئسولیٹڈ ایگزامپل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل کا سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں اگر روزگار چھیننا ہے تو اسٹیل مل کے ملازمین کا روزگار چھینا جاتا ہے؟ پورا ملک میں پبلک سروس کمیشن چل سکتا ہے، ان صوبے کے عوام کو روزگار دلوا سکتا ہے، مگر سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کی جاتی ہے۔ سندھ کے نوجوان کے روزگار کا حق اس معاشی بحران میں چھینا جاتا ہے، اور جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کا روزگار کو بھی خطرہ میں ڈالا جاتا ہے۔ ایف آئی اے کے آفیسران کو جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ون اسٹروک آف دا پین سے بے روزگار کروایا جاتا ہے، اور پھر یہ جو 16,000 ملازمین جن کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے روزگار دلوایا تھا ان سے بھی روزگار چھینا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا چیف جسٹس سے روزگار چھینا جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے ہمارے وفاق کے لیے، ہمارا جمہوریت کے لیے، ہمارا عدلیہ کے نظام پہ ایک سنگین سوال اٹھاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پارلیمان میں عوام کے سامنے جگہ جگہ نہ صرف اس کے مزاحمت کریں گے، ہم اپنے لیگل آپشنز ایکسپلور کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ جو ناانصافی کیا جا رہا ہے وہ آنریبل جج صاحبان ہمارا اپیلز کے کہنے پہ اس پہ کوئی درست کروائیں گے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہا۔ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا پانی چھینا جائے، اگر آپ کا گیس چھینا جائے، اگر آپ کو اپنا گیس نہ دی جائے تو نہ بجلی بھی آپ کو دیا جائے، آپ کو روزگار کے حق پہ مارا گیا، آپ کو جو نوجوان آج روزگار چاہتا ہے اس کے حق پہ ڈاکہ، جو 30 سال پہلے اپنا روزگار کا بندوبست کیا تھا، اپنا پینشن کے لیے انتظار کر رہا تھا، اس کا روزگار پہ بھی ڈاکہ۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے احتجاج کا آپشن ضرور اویلیبل ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ عدالت کو بھی اپیل کریں گے کہ وہ ان فیصلے کو رجوع کریں۔ کراچی میں وہاں پر چند سالوں میں عام ہے کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کرے، دیکھے کہ، لیکن وہ نہیں ہو پاتی۔ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور ذمہ داروں کے خلاف کبھی کارروائی بھی نہیں ہوتی، فائر بریگیڈ کا ایشو بھی ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کا مائک کا آواز صحیح نہیں آ رہا تھا، لیکن آج ایک فائر کا انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں، اور اس فائر کا جو بھی انویسٹیگیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق حکومت ایکشن ضرور لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی غفلت ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوا ہے تو یہ ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوگا، لیکن ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو لیبر کی سیفٹی کے قانون ہیں ان کو ہمیں پورا ملک میں عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے
ایک کول مائن میں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بلوچستان میں، وہاں لوگ فوت ہوئے، اور آج یہ جو فیکٹری ہے کراچی میں، وہاں لوگ فوت ہوئے۔ تو جہاں پاکستان کے عوام کام کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام مزدوری کر رہے ہیں، ان مزدوروں کو حق و تحفظ پہنچانا بھی ہمارا ذمہ داری ہے، اور وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ اقبال جعفر Thank you. Chairman صاحب, I would like to pay your attention the locally issue of here. ہمارے پاس کوسٹل اور کوستان میں 30 سے زائد جو ہے ونڈ پروجیکٹ کے تحت کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہیں، اس پہ جو لوکلی لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کو جو روزگار کا مواقع وہ فراہم نہیں کیے جاتے ہیں، اور CSR جو فنڈ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں کی جو فلاح و بہبود پہ جو خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ ایک تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا، دوسرا میرا یہ پوائنٹ آئی وڈ لائک ٹو کیپ ہیئر کہ سندھ پولیس میں جو ریفارمس کی بات ہوتی ہے، ریفارمس ابھی تک نہیں آئے، پولیس میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے اور لینڈ گریبنگ میں پولیس کو دھکیلا جاتا ہے۔ ریسنٹلی ہمارے یہاں گھاروں میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بہت افسوسناک، جو زمین کے تنازع کے معاملے پر 3 جانیں جو ہیں 2 جوان پولیس سمیت ضائع ہوئی ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تو اس بات کیا کہیں؟ میرا خیال میں یہ دونوں ایشوز پہ CM صاحب غور کر رہا ہے، اور جہاں تک یہ پولیس کا انسیڈنٹ ہے وہ باہر کے لوگوں کو رسپانسبلٹی دیا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن جہاں جہاں CM صاحب ہمارا ایسے کمپنیاں ہیں یا ایسے باہر کے یا یہاں کے جو کام کر رہے ہیں وہ CSR انشور کرنا ہمارا ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت یہ انشور کرے گا کہ CSR کا کام ہو۔ اقبال خواجہ صاحب۔ افغانستان میں طالبان کے دور کرنے کے بعد جو منفی یا مثبت اثرات ہونے تھے وہ تو ساری ریجن پہ ہونے ہیں، لیکن ماضی میں بھی سندھ نے سب سے زیادہ سفر کیا اور اتنا ریپڈ انفلکس ہوا کہ آج تک بھی وہ افغان مہاجرین جو ہے یہاں پر وہ انہوں نے پاکستان کو ہی اپنا کر لیا، لیکن یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ اس سے آگے جا کے نہ صرف یہ کہ اور جو جیو پولیٹیکل اور سوشل پرابلمس ہوں گے، اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا، یہ آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ آج تک ماشاءاللہ الحمدللہ انٹیکٹ ہے، لیکن یہ صورتحال جو بن رہی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے ووٹ بینک پر بھی اثرات ہوں۔ تو آپ تو ظاہر یہ گورنمنٹ سندھ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے۔ اب کیا میئرس لے رہے ہیں، کیا میکینزم ہے پاکستان پیپل پارٹی گورنمنٹ کے پاس یا سندھ میں کہ اس ساری سچویشن کو یہ جو آنے والے لوگ ہیں جو اندر آنا چاہتے ہیں بڑے پیمانے پر، اس کو کنٹین رکھا جائے؟ گورنمنٹ سندھ کیا کرے گی، کیا کر رہی ہے؟ جہاں تک ہمارے سرحدوں کا سورینٹی کا تحفظ کرنا، وہاں انشور کرنا کہ صرف ان لوگوں کو اجازت دی جائے آنے اور جانے کا جن کے پاس سے ڈاکیومنٹیشن ہو، وہ ایک وفاقی ذمہ داری ہے، اور جو ادارے وفاق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اب تک ان کے کردار سے ہم مطمئن ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا خطرہ، ہمارا جو ڈر تھا کہ اتنا بڑا انفلکس ادھر آئے گا، ابھی تک ایسا صورتحال پیدا نہیں ہوا۔ اگر ہم اپنا بارڈرز کو اسی طریقے سے اور اسی سختی کے ساتھ چلائیں گے تو میرا پھر اس چیز کا فکر کم ہے کہ ماضی کی طرح ہم اس قسم کا یا اس لیول کا انفلکس دیکھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ صوبہ میں پورا پاکستان سے لوگ آ کے رہتے ہیں، اور انٹرنیشنل باہر سے بھی لوگ آ کے رہتے ہیں، یہاں بستے ہیں، یہاں کام بھی کرتے ہیں، اور ہمارا معیشت کو ہمارا صوبہ میں بہت ایڈ کرتے ہیں، بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ جہاں ویسے ہمیں اپنے وسائل نہیں دیا جاتا ہے، ہمیں کم وسائل ہے، ہمارے پاس کم فیسلٹیز ہے، اور اس کے اوپر ہمارا پاپولیشنز کے سے زیادہ بوجھ
ہمارا فیسلٹی کے اوپر ہو، ہمارا ہاسپٹل کے نظام پہ، ہمارا اسکول کے نظام پہ، ہمارا انفراسٹرکچر کے نظام پہ، تو اس کا ضرور جو ہے وہ اوور آل اثر ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارا مطالبہ کل بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے کہ آپ مزید ہمیں نہ دیا جائے، ایکسٹرا نہ دیا جائے، لیکن جو اس صوبہ کا حق ہے وہ ضرور دیا جائے، تاکہ جو بھی اس صوبہ میں رہتے ہیں ہم ان کی نیڈز کو پورا کر سکیں. اگر ہمیں اپنا پاپولیشن کے مطابق اور اپنا شہر کے مطابق ریسورسز نہیں دیا جائے گا تو اس کا اثرات اس صوبے پہ اور پورے ملک پہ اچھا نہیں ہو. اسماعیل میمن، اور یہ لاسٹ کوسچن ہے. میں مقامی سطح کے مسائل کو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے آپ کی موجودگی میں وسیم صاحب موجود ہیں. مجھے NIC کے حوالے سے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھٹا کے حوالے سے. دوسری ہماری جو ضرورت یہ ہے کہ صرف یونیورسٹی کیمپس ٹھٹا کی جو ہے گزشتہ 8 سال سے جو ہے یہاں پر کیمپس تو ہے لیکن اس کی بلڈنگ نہیں ہے. تو اس عمارت کے لیے بھی ہم یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے توسط سے. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جہاں پر IBA کی جو ہے بلڈنگ جو ہے وہ تقریباً 80-85% جو اس کا کام مکمل ہو گیا، لیکن ہم یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی ٹھٹا کے حوالے سے کہ اس کو لمس میں تبدیل کیا جائے، لمس کی کیمپس میں تبدیل کیا جائے اس کو. اور ساتھ میں یہاں پر ایک جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے ایک مطالبہ آ رہا ہے کہ ٹھٹا اور جھپکی کا جو راستہ ہے وہ کبھی نہیں بن رہا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، جو آج تک گورنمنٹ کے لیے سوالیہ نشانہ بنا ہوا ہے، اس کی مرمت کی جائے. جہاں تک NICVD کا ایشو ہے، ہمارا یہ کوشش ہے، ہمارا یہ ایم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD کا دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل پہنچانا چاہیں گے. آپ تک شاید CM صاحب کا پلان ہے کہ ہم چیسٹ پین یونٹ جو ہے وہ انٹرم پیریڈ میں کھولا جائے، اور لانگ ٹرم میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہاں ٹھٹا میں ایک پورا فیسلٹیز کے ساتھ ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر دیکھنے چاہیں گے. جو IBA کے لیے بلڈنگ بنا ہے اور 85% مکمل ہوا ہے، ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا فیسلٹی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو شروع کی جائے گا. آئی ڈونٹ نو اگر وہ کسی کے لیے چینج کر سکیں گے، شاید IBA کا ایڈمیشنز بھی شروع ہوئے ہوں گے، مگر جیسے ہی وہ ادارہ اپنا کام انشاءاللہ اسی سال ہوگا یا اسی سال جب وہ شروع ہو جائے گا تو ٹھٹا کے عوام کے لیے یہ بہت ہی اچھا ایک منصوبہ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کے نوجوان وہاں جائیں گے، پڑھیں گے، اور ان کو بھی روزگار کے مواقع ملیں گے. جو دوسرا ان کا کیمپس ہے اس پہ آپ ضرور چیک کریں کہ کہیں ہم اس کے لیے بھی کوئی روڈ ہم بنا رہے ہیں. اور جس روڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی چیف منسٹر صاحب کا پلان میں ہے کہ اسی سال اس کو مکمل کیا جائے، اگر ہمیں وہ صحیح وسائل اور سب کچھ انشاءاللہ تعالی. تھینک یو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آ جائیے.